بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، میری اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری باتیں حق اور سچ پہ مبنی لگتی ہیں تو براہ کرم نہ صرف خود ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو سبسکرائب کریں، اس پہ کمنٹ کریں، اس کے حصہ دار بنیں، اس پہ شراکت دار بنیں، بلکہ اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں۔ اچھا ناظرین، ملکی سیاست بڑی تیزی سے کروٹیں لے رہی ہے۔ ایک ہیجانی کیفیت ہے جو چاروں جانب نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف تو حکومت کو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ مسئلہ صاف طور پہ نظر بھی آ رہا ہے، اور اپنے حکومت کے دوام کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے حکمران تیار ہیں جسے وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آج جو نون لیگ کا اجلاس بلایا گیا ہے وہ بھی صرف ایک مورائل بوسٹر تھا اپنی حکومت کو بچانے کا، ورنہ میں ناظرین آپ کو بالکل فرینکلی بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی نہیں لیکن نون لیگ کو، اور خاص طور پہ نون لیگ میں سے بھی شریف خاندان کے جتنے حکمران ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان لوگوں کو تو پکا یقین ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور وہ اپنا بوریا بسترا گول کرنے کی فکر میں ہے۔ تو صرف مورائل بوسٹنگ کے طور پہ آج نون لیگ کا اجلاس یہ کہہ کے طلب کیا گیا تھا کہ ایجنڈے پہ بہت سے اہم معاملات ہیں، کوئی معاملہ شاملہ نہیں تھا، صرف معاملہ یہ تھا کہ جو نواز شریف صاحب کے لندن واپسی کے نتیجے میں مورائل بالکل زمین پہ آ گرا تھا، اس کو اٹھانا مقصود تھا۔ اور جو اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا یا اعلان کیا گیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ وہ یہ تھا کہ نون لیگ کے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس سال جو ہے نومبر دسمبر میں بلدیاتی الیکشن کروائے گی۔ یہ سن کے میری تو ہنسی نہیں رک پا رہی تھی کہ وہ حکومت جو الیکشن کی الف سے بھی خوف زدہ ہے، وہ جو جانتی ہے کہ گلی گلی، کریا کریا، محلے محلے، گھر گھر جو ہے وہ اس کا صفایا ہو چکا ہے اور صرف ایک ہی نام کا راج ہے، ایک ہی پارٹی کا راج ہے، تو اس نے بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں۔ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ صرف ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دینے کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور ویسے اس سے بہتر اعلان کیا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی ایجنڈے پہ چیز رکھنے کے لیے نہیں مل رہی تھی، کوئی اعلامیہ جاری کرنا تھا تو کوئی بہتر اعلان کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو بہت ہی تھکا ہوا اور فضول قسم کا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنے مورائل کو ہائی کرنے کے لیے۔ اچھا، حکومت کو ناظرین ایک طرف تو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اب اپنے منصب پر نہیں رہے تو پھر ان کی حکومت کو چلتا کر دیا جائے گا، اس لیے وہ حکومت کو یہ بتایا گیا ہے کہ آئینی ترامیم نہ ہوئیں تو پھر کچھ نہیں بچ سکتا، پھر آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اور اس مقصد کے لیے حکومت ہر بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے محسن نقوی صاحب مولانا سے ملنے گئے، پھر بات نہیں بنی تو صدر زرداری پورے وفد کے ساتھ مولانا کو رام کرنے پہنچ گئے۔ مولانا نے صاف جواب دے دیا میری اطلاعات کے مطابق کہ ہم ایک دوسرے سے بہت دور نکل چکے ہیں، اور گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ کے تمام جو طاقتور وزراء ہیں ان کے ساتھ مولانا کے گھر پہ حاضر ہوئے اور مولانا کو ہر وہ چیز، ہر وہ عہدہ دینے کی پیشکش کر دی جو وہ دے سکتے تھے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا نے وزیر اعظم کو کسی بھی آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا مولانا نے۔ اچھا، میں یہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے۔ مولانا کی جو سیاست ہے وہ کوئی بہت زیادہ کبھی بھی وہ یہ اس بات کے دعوے دار نہیں رہے کہ وہ بہت کوئی اصولوں کی سیاست کرتے ہیں۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ سیاست ایک بہتا دریا ہے اور سیاست میں فلیکسیبل فیصلے ہوتے ہیں، تو اس لیے جب تک مولانا کو اس معاملے میں اپنا فائدہ نظر نہیں آئے گا اس وقت تک وہ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ حکومت کی خواہش ہے کہ کسی طرح جے یو آئی کی حمایت سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2 تہائی اکثریت حاصل کر لی جائے اور پھر اس میں آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کو روکا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ حکومت کو ان کی جو ضرورت اس وقت محسوس ہو رہی ہے وہ عارضی ہے، اور آئین میں ترمیم کے بعد حکومت پھر انہیں ایک دفعہ کھڈے لائن لگا دے گی۔ جیسے الیکشن سے پہلے مولانا کی اسٹریٹ پاور کا پوری طرح فائدہ اٹھا لیا گیا، اور جب اقتدار کی دیگ پکی تو پھر مولانا کو اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا گیا۔ تو 2 تہائی اکثریت کا مقصد حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس قاضی صاحب جو پہلے حکومت کی
ہر ممکن مدد کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے قومی اسمبلی کی حال ہی میں 1-2 دن پہلے ایک اور نشست چھین لی ہے. گوجرانوالا کے حلقہ NA-79 میں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار احسان اللہ ورک کو دوبارہ گنتی میں الیکشن کمیشن نے ہروا دیا ہے. میرا خیال ہے ناظرین اس سے زیادہ شرمناک حرکت کوئی نہیں کی جا سکتی. 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں, کوئی میرا خیال ہے 13,000 ووٹ مزید مسترد کر دیے گئے. 13,000 ووٹ. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بس دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ری کاؤنٹنگ میں 13,000 ووٹ مسترد کر دیے گئے, اور مسترد بھی کس کے کیے گئے؟ 90% PTI کے امیدوار. ناظرین اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر یہ لوگ جو اس دھاندلی کے کھیل میں ملوث ہیں, ان کو پھر کوئی بھی طاقت جو ہے وہ پھر آرٹیکل 6 سے نہیں بچا سکتی. ظاہر ہے یہ موریں لگی ہوں گی, ڈبل موریں لگی ہوں گی, یہ بیلٹ پیپرز کو چھیڑا گیا ہوگا, بیلٹ پیپرز کے ساتھ پوری طرح مذاق کیا گیا ہوگا, تھیلے کھولے گئے ہوں گے, ووٹ کھولے گئے ہوں گے. تو یہ بات جو ہے یہ چھپ نہیں سکتی. یہ کسی ایک بندے نے تو نہیں کیا ہوگا, اس میں کم از کم 15-20 لوگ شامل ہوں گے, ان کے اوپر ایک افسر شامل ہوگا, اس سے اوپر ایک افسر ہوگا, اور الٹیمیٹلی جو چیف الیکشن کمشنر شامل ہوں گے. تو یہ لوگ جو ہے نا, یہ کم از کم اپنی اس حرکت کو, یہ جو انہوں نے NA-79 میں کی ہے ری کاؤنٹنگ میں, اس کو کور اپ نہیں کر پائیں گے, کبھی بھی کور اپ نہیں. وہ ضرور قانون کے شکنجے میں آئیں گے. یہ میری بات آپ نوٹ فرما لیں. اسی طرح چیف جسٹس, چیف الیکشن کمشنر کی ملی بھگت جو ہے وہ ایک محاذ پر حکومت کو 2 تہائی اکثریت دلانے کے لیے اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہے, اور نظر آ رہا ہے وہ جو ہے. اور اب خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت پر نون لیگ نے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی جو ہے وہ کھڑکی کھول لی ہے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہ ہم تیار ہیں, اور عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ ہٹ درمی پر مبنی ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نواز شریف صاحب کی فلسفی ہے. لیکن اصل میں ہوا یہ ہے میاں صاحب کے ساتھ کہ میاں صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو فرمائشیں رکھتے چلے جا رہے ہیں وہ اب الٹی پڑنا شروع ہو گئی, اور وہ آئے دن شہباز شریف صاحب بھی اور مریم بھی نواز شریف صاحب کے تھرو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فرمائشیں کر رہے ہیں, وہ خود اب ان کا مفہوم اور ان کے جو مضمرات ہیں ان سے آگاہ نہیں ہے کہ یہ جو فرمائش اگر پوری ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا بیکلیش سامنے آئے گا. مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک 60 سال کے میاں بیوی جو ہوتے ہیں, ایک طویل ازدواجی زندگی کے بعد وہ ان کے ہاتھ الادین کا چراغ لگ جاتا ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کیا حکم ہے میرے آقا. تو بیوی کہتی ہے, 60 سال کی بیوی بیچاری, وہ کہتی ہے کہ میں اپنے پیارے شوہر کے ساتھ دنیا گھومنا چاہتی ہوں. تو ساتھ ہی وہ الادین کا چراغ جو ہے وہ جناب علی وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, بیوی کے ہاتھ میں ورلڈ ٹور کے 2 ٹکٹس آ جاتے ہیں, اس کا اور اس کے شوہر کا. تو پھر الادین کا چراغ جو ہے وہ اپنا منہ اس طرف پھیرتا ہے شوہر کی طرف, تو شوہر جو ہے وہ 60 سالہ شوہر کہتا ہے کہ نہیں, مجھے تو اپنے سے 30 سال کی کم بیوی چاہیے, عمر میں 30 سال کی کم ہو. الادین کا چراغ مڑتا ہے اور شوہر کو 90 سال کا کر دیتا ہے, کہتا ہے مل گئی 30 سال کی چھوٹی بیوی. تو میاں صاحب کی جو فرمائشیں ہیں نا, میاں صاحب کی فرمائشیں بالکل اس بابے کی طرح الٹی پڑتی جا رہی ہیں, جو اب کبھی فارم 45 اور کبھی فارم 47 کی نظر ہو رہی ہیں. اور یہ فارم 47 پہ بننے والی جو حکومت ہے, اس کی پہلے دن سے یہی خواہش ہے کہ کسی طرح وہ PTI کو اپنے ساتھ انگیج کر لے, اور اس سے کچھ اور ملے نہ ملے, کم از کم جعلی مینڈیٹ والی اس حکومت کو کسی حد تک انٹرنیشنل لیول پہ اور ملک کے اندر بھی کسی حد تک قانونی جواز مل جائے. اس لیے وہ PTI کو انگیج کرنا چاہتی ہے, PTI کے ساتھ مذاکرات کا تاثر دے کر نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں لانا چاہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ راستہ بھی کھلا ہے, وہ کسی بھی وقت تحریک انصاف کے ساتھ مل سکتی ہے, یہ کہنا ہے, یہ کرنا مقصود ہے. اور یوں ہر صورت اسٹیبلشمنٹ کو وہ اپنی پشت پہ رکھنا چاہتی ہے.
مذاکرات کے معاملے پر نون لیگ اتنا مری جا رہی ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف ان سے براہ راست بات چیت کیوں نہیں کرنا چاہتی، تو بیک چینل پہ بالواسطہ مذاکرات ہی کر لے، جس کے لیے پھر نون لیگ نے محمود خان اچکزئی سے بھی رابطہ کیا ہے، اور نون لیگ نے پھر مذاکرات کی ذمہ داری جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو سونپی ہے۔ اچھا، رانا ثناءاللہ نے بظاہر تو تحریک انصاف کے ساتھ تلخی کم کرنے اور مذاکرات کی کوئی صورت نکالنے کے لیے گزشتہ روز ٹی وی پہ یہ اعتراض، اور یہ غالباً دوسری دفعہ انہوں نے یہ اس طرح کی بات کی، بلکہ دوسری تیسری دفعہ یہ بات کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے معاملے پر غلط اندازے ہم سے لگ گئے، عمران خان نے جیل میں بھرپور مزاحمت دکھائی ہے، کم از کم ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان اس طرح کی مزاحمت دکھائیں گے، اور دوسری طرف تحریک انصاف کی فی الوقت تمام جو امیدیں ہیں وہ 8 ستمبر کے جلسے سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ میری نظر میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 8 فروری کے الیکشن نتائج سے تحریک انصاف نے ہر کسی کو حیران کر دیا تھا، پریشان کر دیا تھا، اسی طرح 8 ستمبر کا جلسہ بھی تحریک انصاف کے لیے ایک پولیٹیکل لائف لائن بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان جیل سے سب سے زیادہ اس بات پہ اب زور دے رہے ہیں کہ 8 ستمبر کے جلسے میں ہر کوئی شرکت کرے، زیادہ سے زیادہ یہ اس جلسے کو بڑے سے بڑا کیا جائے۔ تو گزشتہ روز عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والوں سے متعلق پالیسی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اگر آپ کو ناظرین یاد ہو تو تقریباً 1.5 ماہ قبل اس خادم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ خان صاحب نے پارٹی چھوڑنے والوں کی مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں، اور گزشتہ روز جو خان صاحب نے اخبار نویسوں سے گفتگو کی ہے تو میری اس خبر کی تصدیق خان صاحب نے کر دی ہے، کیونکہ خان صاحب نے بھی کیٹیگریز کا ہی اعلان کیا ہے، تو جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جس اچھے وقت میں پارٹی عہدے انجوائے کرنے والے اور بغیر کوئی مشکل برداشت کیے پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کو وہ تو کسی صورت پارٹی میں واپس نہیں لیں گے، اور خیال ہے کہ اس واضح اعلان کے بعد پارٹی کے نئے عہدیداروں اور نوجوان قیادت کو حوصلہ ملے گا، اور زیادہ جوش و جذبے سے کام کریں گے۔ تحریک انصاف کے جلسے کا خوف اب پورے ملک میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ میں ناظرین آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جلسے کا کیسے خوف محسوس کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جہاں سب سے پہلے حرکت ہوتی ہے وہاں پہ کیا حرکت ہو چکی ہے، اس حرکت کا آغاز ہو چکا ہے، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکومت کے پاؤں کس قدر لڑکھڑا رہے ہیں۔ حکمرانوں کو خدشہ ہے کہ ذرا سی بھی مس ہینڈلنگ جو ہے وہ اس جلسے کو حکومت مخالف تحریک کا نقطہ آغاز بنا سکتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ملتی ہے، یا ماضی کی طرح انٹیلیجنس رپورٹس کو دیکھ کر پھر حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور وہ آخری وقت پہ جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دے گی، اجازت اگر دے بھی دی گئی تو۔ بہرحال حکومت جو مرضی کر لے، 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ اس وقت مزاحمت کا استعارہ بن چکا ہے۔ اچھا ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں آپ کو اسی خبر یہیں پہ رک کے اعلان کر دوں کہ جب بھی کہتے ہیں نا جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے چھلانگیں لگاتے ہیں، تو جب بھی حکومت کے آخری دن قریب آتے ہیں، حکومت کے جو راج سنگھاسن ہیں وہ جب ڈولنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے بیوروکریسی میں حرکتیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں، بیوروکریسی کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ناظرین ایک نہیں بلکہ 2 بڑی خبریں دیتا چلوں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سلاٹ پہ اس وقت براجمان ہیں، انہوں نے حکومت سے 3 ماہ کی رخصت مانگ لی ہے۔ وہ حالات کو بہت ڈیپلی آبزرو کرنے والی شخصیت ہیں، انہوں نے 3 ماہ کی رخصت مانگ لی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 3 ماہ کی رخصت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ سلاٹ کے لیے ایک بہت سینئر سول بیوروکریٹ سے بات کی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں، انہوں نے چٹا جواب دے دیا ہے، اور انہوں نے وہی جملہ بولا ہے کہ مجھے ڈوبتی کشتی میں سوار ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت کی اس وقت حالت کیا ہوگی اور کیفیت کیا ہوگی۔ اچھا ناظرین، اب کچھ خبریں 2-4 عدالت کی کہ جن کی بظاہر نوعیت تو اتنی اہم نہیں لگتی، لیکن مستقبل کی سیاست پر یہ جو ہیں خبریں یہ بہت گہرے نقوش مرتب کر سکتی ہیں۔
ان میں سب سے پہلی خبر تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور وہ بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے آئی ہے، جہاں تحریک انصاف کے رہنما اور NA 128 کے امیدوار بیرسٹر سلمان اکرم راجہ درخواست دائر کی تھی کہ انہیں NA 128 سے ووٹوں کی کاؤنٹر فائلز دی جائیں۔ ناظرین، کاؤنٹر فائل ووٹ کا ہی دوسرا حصہ ہوتا ہے، بیلٹ پیپر کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ ووٹ کا ایک حصہ تو بیلٹ پیپر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کا دوسرا حصہ جسے کاؤنٹر فائل کہا جاتا ہے وہ سیریل نمبر کے ساتھ ووٹ کی فائل میں ہی رہتا ہے۔ ان دونوں حصوں پر ووٹر اپنے انگوٹھے کا نشان ثبت کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ الیکشن میں دھاندلی پکڑنے کے لیے یہ کاؤنٹر فائل بہت اہم ہوتی ہے، اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کمیشن میں پہلے درخواست دی جسے مسترد کر دیا گیا، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست منظور کی اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ کو NA 128 کی کاؤنٹر فائلز فراہم کرے۔ یہ فیصلہ الیکشن ٹریبیونل میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد فارم 47 پر منتخب ہونے والوں کے سر پہ، سب کے سروں پہ ایک تلوار لٹک گئی۔ صرف اس ایک فیصلے پر عمل درآمد نون لیگ کو اس کی سیاسی اوقات میں واپس لا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ پر ان دنوں ناظرین ہر کسی کی نظر ہے۔ انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ دینا ہے، جس کے لیے حکومت ایک ایک گھڑی گن رہی ہے کہ کب یہ فیصلہ آئے اور اس کے بعد وہ اپنی اگلی پالیسی مرتب کرے۔ حکومت کو یہ امید تھی کہ یہ فیصلہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں آ جائے گا، لیکن یہ امید ختم ہو گئی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پھر ایک دفعہ ملک سے باہر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ غالباً امریکہ جا رہے ہیں کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے، اور 12 ستمبر کو وطن واپس آئیں گے، جس کے بعد وہ آتے ہی 4 روز تک چھٹیوں پر ہوں گے۔ یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ 16 ستمبر تک عدالت میں دستیاب نہیں ہوں گے۔ اس طرح مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ کم از کم 2 سے 3 ہفتوں کے لیے لٹک گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ لکھ لیا ہے اور یہ باقی 7 ججز کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اب باقی ججز اس فیصلے میں اپنا اضافی نوٹ لکھ سکتے ہیں، یعنی جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے پاس بطور چیف جسٹس صرف 15 سے 20 دن ہوں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے حامی مخصوص نشستوں کا تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ نہ آنے پر بہت جزبوز ہیں، بہت تنقید کر رہے ہیں۔ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ نے نیب ترامیم، ذرا تنقید ان کی دیکھیں اور تنقید کا دوسری طرف دیکھیں کہ ایک طرف ان پر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لٹکا رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب لٹکا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نیب ترامیم کا فیصلہ تقریباً 3 ماہ سے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کیس کا فیصلے سے عمران خان کو فائدہ پہنچنا ہے۔ اس لیے چیف جسٹس نے اس کیس کا تاحال شارٹ آرڈر بھی نہیں دیا ہوا، اس لیے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس قاضی صاحب کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس رد عمل پر قاضی فائز عیسیٰ کے حامی صحافی اور جو سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ ان کی پریشانی یہ ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے جو الفاظ وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے کیا کرتے تھے۔ اچھا ناظرین، اب کچھ ہو جائے بات اڈیالے والے خان صاحب کی۔ جب سے خان صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، حکمرانوں اور بالخصوص شریف خاندان کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک نئی میڈیا کیمپین لانچ کر دی گئی ہے۔ خان صاحب کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنتا دیکھنا شریف خاندان کے لیے باقاعدہ ایک ڈراؤنا خواب نائٹ میئر بنتا جا رہا ہے، اور شریف فیملی کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اگر چانسلر بن گئے تو لوگ پھر سے ان کی تحریک انصاف کے چیئرمین سے ان کا موازنہ شروع کر دیں گے، اور میمز بنیں گی، سوشل میڈیا پہ ٹھٹھا اڑے گا ان کا۔ عمران خان دنیا کی سب سے اہم یونیورسٹی کے چانسلر بن گئے تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم صاحبہ، شریف فیملی کی تعلیمی قابلیت سے متعلق پھر چوکوں چوراہوں میں بات ہوگی، پھر سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں ہوں گی، لطائف گھڑے جائیں گے، میمز بنے گی جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اور جب اس طرح کی بات ہوگی تو یقینی طور پہ شریف فیملی کو بہت بڑی امبیرسمنٹ سے گزرنا پڑے گا۔ حکمرانوں کو بھی یہ خیال تنگ کر رہا ہے
کہ اگر عمران خان چانسلر بن گئے تو کہیں عالمی سطح پر یہ سوال نہ اٹھا دیا جائے کہ دنیا کی سب سے پریسٹیجیس جو یونیورسٹی ہے اس کا سربراہ پاکستان میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. تو عمران خان کے خلاف کوئی بھی نیا بوگس کیس بنایا گیا آبویسلی تو انٹرنیشنل میڈیا میں پھر اس طرح کی خبر آئے گی کہ آکسفورڈ کے چانسلر پر پاکستان میں ایک اور مقدمہ بنا دیا گیا ہے. اور یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں دنیا بھر کے جو تحقیقاتی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں وہ پھر خان صاحب کی تلاش میں اڈیالہ کا رخ نہ کر لیں. تو یہ صحافی اگر عمران خان سے مل کر ان کا موقف اور جیل میں ان کی حالت زار کے بارے میں دنیا کو بتائیں گے تو اس عالمی رد عمل کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر بین الاقوامی اداروں سے منسلک صحافیوں کو خان صاحب تک رسائی نہ دی گئی تو اس سے پھر الگ طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اور عالمی سطح پر اس شرمندگی کا مقابلہ کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہوگا. اور یہ سوال بھی حکمرانوں کو تنگ کر رہا ہے کہ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے چانسلر کو یونیورسٹی کی کسی تقریب میں شرکت کے لیے برطانیہ بھیجنے کی استدعا کر دی تو اس استدعا کو حکومت پاکستان کیسے مسترد کرے گی؟ پوری دنیا کا دباؤ کیسے برداشت کرے گی؟ اور اگر عالمی دباؤ پر عمران خان کو برطانیہ بھیجنا پڑ گیا تو پھر پی ٹی آئی چیئرمین جو قیامت ڈھائیں گے تو اسے سوچ کر ہی میرا خیال ہے کہ حکمرانوں پر غشی جیسی کیفیت داری ہو جاتی ہے. تو حکمرانوں کے ذہن میں اٹھنے والے جو سوالات ہیں وہ طرح طرح کے وسوسوں کو جنم دے رہے ہیں. اور عمران خان ابھی چانسلر بنے نہیں کہ اپنے وہ مخالفین کی چھاتی پر مونگ دلنے لگے. اگر وہ چانسلر بن گئے تو کیا کریں گے آپ خود اندازہ لگا لیں. بس یہی اسی سوچ نے حکمرانوں کے دن کا سکون اور رات کی جو نیند ہے چین ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا ہوا. اور اس ڈپریشن اور مایوسی میں حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے وہ انتہائی غلیظ ہے. وہی جو پرانی نون لیگ کی ہے، کریکٹر اساسینیشن، گندے الزام لگانا، جو منہ میں آئے بول دینا. کیا ایسے روک پاؤ گے آپ؟ نون لیگ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. او غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہو، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہو، بس کرو یار. کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ایسے الیکشن نہیں رکتے، ایسے نومینیشن نہیں ان کی رک سکتی. جتنا آپ کریں گے، جتنا آپ عمران خان کے خلاف کیمپین چلائیں گے، عمران خان کے جو حامی ہیں وہ اتنے زیادہ چارج ہو جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر عمران خان کو اپنے باقی دیگر جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے مقابلے میں کوئی ایج حاصل ہے دیگر ایڈوانٹیجز کے علاوہ، تو بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ عمران خان کے پاس سپورٹرز کی پوری ایک فوج ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو 2.5 لاکھ ووٹرز کے ارد گرد موجود ہیں. یہ اتنی بڑی جو فوج ہے، اتنے جو چارجڈ سپورٹرز ہیں، یہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو حاصل نہیں ہوں گے. اس کے پاس اتنے چارجڈ لوگ نہیں ہوں گے، کارکنان نہیں ہوں گے جتنے عمران خان کے پاس ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیں. تو ایک درخواست دائر کی گئی ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید یونیورسٹی نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کی، وہ مسترد کر دی گئی ہے کہ جی الیکشن لڑنے سے ان کو نااہل قرار دے دیا جائے. اور نون لیگ کو عمران خان نے باقاعدہ ایک مخمصے میں نہیں، ایک مصیبت میں ڈال دیا. ملک کے اندر انہیں یہودی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے اور ملک سے باہر عمران خان کو بنیاد پرست مسلمان بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ادھر ایک ایکسٹریم ہے، ادھر دوسری ایکسٹریم ہے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے ناکامی کے بعد نون لیگ کی طرف سے اب عالمی اخبارات اور جرائد میں عمران خان کی کردار کشی کی مہم شروع کی گئی ہے. ڈیلی میل میں چھپنے والی سٹوری انہی کوششوں کا حصہ ہے. حالانکہ وہی اس نے کچھ نہیں کہا، میل نے کچھ نہیں کہا. میل نے یہی کہا ہے کہ یہ عرضی ڈالی گئی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کو، یہ اپلیکیشنز موصول ہو رہی ہیں. یہ اس میں کیا ہے؟ وہ تو کوئی بھی دنیا میں آپ کوئی بھی اپلائی کر دو، اپلیکیشنز کا اعتراض داخل کر دیا جائے. اور یہ جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ عمل شروع کیا گیا تو کیا حال ہوگا نون لیگ کا اور یونیورسٹی پہ کتنا دباؤ پڑے گا. اچھا ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کے بیٹے کا جب سے یہ سامنے آیا ہے، ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، تو ایک نئی سوشل میڈیا کیمپین شروع ہو گئی ہے کہ وہ اپنے والد کو، ان کے صاحبزادے جو ہیں اپنے والد کو چانسلر دیکھنا چاہتے ہیں. خان صاحب کے بیٹے سلیمان خان نے انسٹا پہ ایک پوسٹ کی ہے، ناٹ ٹویٹر ایگزیکٹلی،
انسٹا پہ ایک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابا فار چانسلر، آؤ کر دکھائیں۔ اب یہ پوسٹ جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ اس پوسٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب میں پلنے والے قاسم اور سلیمان خان اپنے والد کو ابا کہہ کے پکارتے ہیں۔ اچھا، گزشتہ روز جب جیل میں خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے قاسم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے الیکشن کیمپین میں اپنے ابا کے لیے ٹویٹ کی ہے، تو خان صاحب کا جو چہرہ تھا وہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا۔ دوسری طرف آپ کو یاد دلاتا ہے چلو، نواز شریف جب قید میں تھے تو انہیں جیل میں بتایا جاتا تھا کہ حسین نواز نے نیب میں بیان الفی جمع کروایا ہے کہ ان کا نواز شریف کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد ہے ناظرین آپ کو؟ اسی طرح شہباز شریف جب منی لانڈرنگ کے مقدمات بنے تھے اور پوچھا گیا کہ آپ کی بیوی اور بیٹیوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کون ٹرانسفر کرتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ کون انہیں پیسے دیتا ہے۔ بات ہو رہی تھی حکومت کی جو عمران خان کے ہاتھوں اس وقت اس قدر زچ ہو چکی ہے کہ جھوٹے مقدمات بنانے اور جیل میں قید کرنے کے باوجود حکمرانوں کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی۔ اس لیے اب دوبارہ عمران خان کو وہ ملٹری کورٹس کی تحویل میں دینے کے بارے میں شوشہ چھوڑ رہی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے بات ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے گزشتہ روز اس کا اندیہ دیا ہے۔ یعنی 1 سال سے زائد عمران خان کو جیل میں رکھ کے ان پر طرح طرح کے مقدمات بنا کے خان صاحب کی کردار کشی کی مہم چلانے کے باوجود جب حکومت کو مکمل طور پہ ناکامی ہوئی ہے، کہیں سے بھی ان کو امید کی کرن نظر، کسی مقدمے سے بھی اب انہوں نے امید نہیں لگائی ہوئی۔ اب حکمران یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا دینے کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا کل کے وہ تو فوج اٹھائے۔ جو کیس حکومت اور اس کے مہنگے وکیل سویلین عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے، اب ان مقدمات میں عمران خان کو ملٹری کورٹ سے سزا دلوائی جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو حکومت چاہتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اور پاپولر جماعت قومی سلامتی کے اداروں کو اور ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ہے نون لیگ کی سادہ سی پالیسی، اور وہ خود دور بیٹھ کے تماشا دیکھے۔ تو حکمران نون لیگ اپنی سیاسی بقا کے لیے اس وقت جو ہے وہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے پہ تلی بیٹھی ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ اور نون لیگ کی پالیسی میں بس اگر ایک لفظ میں ایک مصرعے میں بتاؤں تو وہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور ناظرین، آخر میں فرانہ عنبر کے چند اشعار۔ حوصلہ ہے نڈھال مفلس کا، ایک روٹی سوال مفلس کا، بھوک کی تیز دھوپ چاٹ گئی سارا حسن و جمال مفلس کا، شاہ رقص و سرور میں گم ہے کون رکھے خیال مفلس کا، زندگی کچھ تو چلتی سانسوں سے رابطہ کر بحال مفلس کا، تم کو مسند عزیز ہے تو پھر پوچھ لو آ کے حال مفلس کا، تم کو مسند عزیز ہے تو پھر پوچھ لو آ کے حال مفلس کا، مفلسی سے نبھائے جاتا ہے دیکھ لیجئے کمال مفلس کا، رشک آتا ہے دیکھ کے عنبر حوصلہ بے مثال مفلس کا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔